ایک بڑا کلیئر میسج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پاسداری کے لیے، اس آئین کی حفاظت کے لیے، اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ کلیئر میسج ہے، اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر ایک غلط روایت قائم کی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. پہلے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے، اس ملک کے آئین کو توڑا گیا، اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ایک پروسیس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا. اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے بغیر ریزرو سیٹس کے، صدر منتخب ہوا بغیر ریزرو سیٹس کے، تو آج کس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا ہے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ اپنے نظریے پہ ہم کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں. سب سے پہلے سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز جس کا آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے، اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا. آج تک اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا. 9 مئی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لایا جائے. ہم نے 12 ڈیمانڈ کی کہ 9 مئی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا، اور کس کے لیے کیا گیا. اور ایک لندن پلان جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، یہ اس لندن پلان کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ. یہ اس پلان کا حصہ ہے. 9 مئی کے اندر ابھی تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری لیڈرشپ پہ، ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جعلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں. جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ FIR کٹی ہوئی ہیں. جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے PTI چھوڑ دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے. ایک عورت، ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے، وہ جیل میں ہے. پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا اس کو. ایک چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہے، اس نے PTI چھوڑ دی، کسی نے اسے پوچھا تک نہیں. یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ ان کو بیوقوف بنائیں گے. نظام دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جائے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ FIR کاٹی گئی ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کی سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن ہمارے نام کے، ہماری لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر روانہ کیا گئے غدار وطن کے، کال آف شیم. یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے اور کون وفادار ہے اس ملک کا؟ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے. اور وہ فوٹیجز کیوں نہیں دی جا رہی؟ بتائیں کہ کس نے جلایا، کون پہلے انٹر ہوا. یہ سارے جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ بتائیں گیٹ کس نے کھولا، پہلے وہاں کون موجود تھا، کیا ہوا اس سے پہلے، کون لوگ پہلے گھسے، کس طریقے سے گھسے، سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ غائب ہیں، کس نے غائب کیے ہیں؟ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پہ گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور 48 گھنٹے تک وہاں پہ ایک پستائیت کی گئی زمان پار کے اوپر. اس کے باوجود اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو؟ کس نے گرفتار کیا؟ اور وہ فوٹیجز کہاں ہیں، وہ کیمرے کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کس نے کیمرے چوری کیے؟ ہائی کورٹ جواب دے اس کا. اب جو جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے، یہ وہ ایک سلسلہ جو چل رہا تھا ہمارے خلاف، یہ اس کا لیٹر ہے. یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے، ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیے گئے، یہ اس کی ایک کڑی ہے. انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیے، قانون کے مطابق نہیں کیے، بلکہ دباؤ میں آ کے کیے ہیں. اور ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان جسٹس بشیر 4 دفعہ وہ ہیئرنگ کے دوران جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے اپنا. اڈیالہ کے ریکارڈ پہ چیک کر لیں. کیوں؟ کیا پریشر تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے ڈیورنگ ہیئرنگ 4 دفعہ؟ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر ہے، ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے ہمیں. اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے اور قوم میں جس طرح چیز صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے، اس کیس کو لائیو آنا چاہیے. پوری قوم یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ لائیو کیس آئے اور یہ سنے کہ اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے، قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے ہم سے زبردستی کرائے جا رہے ہیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ مذاق ہے. ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس چیز کو، یہ ہمارا فرض ہے. ہمیں لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہے قانون سازی کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے. یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس میں تحفظ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور فل بینچ بٹھایا جائے، اس کے اوپر فل بینچ، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو. کتنے اور ججز بھی آئیں گے. کمشنر صاحب کہاں ہیں راولپنڈی والے؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھاندلی کرائی گئی، مجھ سے فارم 45 چینج کرایا گیا، اور ایک عجیب مذاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے. 2 مہینے پہلے آپ کا چیف منسٹر وہاں کا، آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں. دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں؟ یا ایک دماغی مریض کو آپ نے پنڈی جیسے امپورٹنٹ جگہ پہ کمشنر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی پرفارمنس تھی، یہ آپ کی ٹیلنٹ گورنمنٹ تھی جو آپ نے بنائی تھی. PTI کا تو ورکر فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا، آپ اس کو پکڑ لیتے تھے، اتنی تیزی ہم دکھا رہے تھے. جتنا زور PTI کے خلاف لگایا گیا ہے، خدا کی قسم اگر اسے 5% زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا جائے تو
تو نہ اس قوم میں دہشت گرد بچے گا کوئی ہمارے ملک میں، نہ منشیات فیرول بچے گا، نہ جیب کترا بچے گا، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی چھوڑ دو، آؤ فرشتے بن جاؤ۔ اب غلامی، عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں، شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی۔ آج میں کون کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں، کہ آپ کو جب کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا آپ جھنڈا نہیں لگاؤ گے، آپ اس پارٹی کو ووٹ تک نہیں دو گے، آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہو گے، آپ اس پارٹی کے امیدوار نہیں بنو گے، یہی غلامی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں، پھر ہمارے بچے شاید غلام سے کوئی بدتر کوئی اسٹیج کیٹیگری آئے گی وہ بنیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم سٹینڈ لیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسلام کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ 8 فروری بدترین دھاندلی ہوئی ہے تاریخ کی، بدترین دھاندلی۔ جتنے ادارے ہمارے پاکستان کے الیکشنز کو آج سے نہیں بہت پہلے سے بین الاقوامی ادارے جو مانیٹر کر رہے ہیں، سب نے کہا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، فارم 45 موجود ہے، اور ایک ہمارے امیدوار کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان کے بھی پولیس موجود ہے۔ فارم 45 کی کہانی کچھ اور ہے اور فارم 47 کی کہانی کچھ اور ہے اور فارم 49 کی کہانی کچھ اور ہے۔ میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اس وقت میں جو فگر بتا رہا ہوں ایگزیکٹ فگر ہے، 25 سیٹیں ٹوٹل جیتی ہے نون لیگ پنجاب اسمبلی کی۔ میں 24 نہیں کہہ رہا، میں 26 بھی نہیں کہہ رہا، میں 25 کہہ رہا ہوں۔ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ بنی ہے صرف 25 سیٹیں کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ٹوٹل پورے ملک میں 13 MNA جیتے ہیں، ان میں میرا علی خان کا بھی نہ جیتا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، وہ جیتا ہے، وہ فارم 45 والا ہے، لیکن 13 ہیں ٹوٹل ان کے پورے پاکستان میں۔ نون لیگ کے ٹوٹل 17 MNA ہیں فارم 45 والے۔ جب میں 17 مانتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اور بھی مان لوں، نہ میں 16 کہہ رہا ہوں نہ میں 18 کہہ رہا ہوں، 17۔ یہ حکومت ہے، یہ حالت ہے مینڈیٹ کی۔ عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا اور اتنے ووٹوں والے اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو بلائیں آروز کو، ہمارے فارم 45 کیسز لگے ہوئے ہیں ٹریبیونل میں، بٹھائیں سامنے، چیک کریں، حلف رکھیں، ان آروز کو بھی بٹھائیں، فارم 45 کو ٹیلی کریں، اگر یہ غلط ثابت ہو جائے میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اور جو فگر بتا رہا ہوں ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں، ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ آنا چاہیے۔ یہ زیادتی، یہ ڈاکہ جو لگا ہے، اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے، جلد آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹریبیونل میں چلا گیا اور 5 سال حکومت گزر جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں پھر یہی باتیں ہوں گی کہ پھر کسی اور کا مینڈیٹ چوری ہوگا۔ اور یہ جب ہم نے EVM کے تھرو الیکشن کی قرارداد پاس کی تھی قومی اسمبلی میں، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، یہ ساری پارٹیاں مخالف تھیں، آج سامنے آ گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، اور اگر دھاندلی ختم ہو جائے گی تو یہ پلانٹیڈ لوگ، سلیکٹڈ لوگ نہیں آ سکتے، نہیں بٹھائے جا سکتے، اور ہمارے پہ بٹھائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک کی آج تک، اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج عمران خان کو ہٹایا گیا، آپ اس وقت کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھیں، کھانے پینے کے شاہ کا ریٹ دیکھیں، گھی کا ریٹ دیکھیں، چینی کا ریٹ دیکھیں، بجلی کا یونٹ کا ریٹ دیکھیں، کہاں پہنچ گیا، کیونکہ نالائق لوگ تھے، الیکٹڈ نہیں تھے، سازش کے تحت آئے تھے، یہ ان کی پرفارمنس ہے، پھر انہی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا بغیر مینڈیٹ کے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو جعلی پرچے اور جعلی کیسز ہمارے لیڈر پہ کیے گئے، ہمارے ورکرز پہ کیے گئے، ہماری خواتین جیلوں میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے، یہ مذاق بند کیا جائے اور فوکس کیا جائے پاکستان کی عوام کے مسائل پہ، بنیادی حقوق پہ، مہنگائی پہ، پاکستان کی ترقی پہ، کرپشن پہ جو اس ملک میں ہوئی ہے، کس نے کیا اور اب کون کر رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اپنے حق کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے۔ 9 مئی کے اندر ابھی تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری لیڈرشپ پہ، ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جعلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں، جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ FIR کٹی ہوئی ہیں، جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے PTI چھوڑ دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔